बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज भट्ट। नाज़रीन, आज मेरे पास एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग तहलका खेज खबर है। एक खबर नहीं है बल्कि मेरे पास 3 से 4 खबरें हैं। आपने मेरा पूरा प्रोग्राम देखना है, मैं आपको पूरी वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो नाज़रीन, पहली खबर मेरे पास ये है कि फौज में मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्कियां हो गई हैं। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जो मेजर जनरल्स लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की हासिल कर पाए हैं, उनका प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंतहाई दिलचस्प उनका प्रोफाइल है, और वो लेफ्टिनेंट जनरल को कहां कहां तैनाती दी गई है और वो कहां कहां पे पोस्टेड थे। और उन लेफ्टिनेंट जनरल्स का मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से गहरा एक रिलेशनशिप या गहरा ताल्लुक क्या है, मैं इंतहाई अहम खबर आपके सामने ब्रेक करूंगा। दूसरा इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि आईएमएफ जिसने हमें बेल आउट पैकेज देना था, जिसने हमें कर्जा इसलिए फराहम करना था कि हमारी माशत का सांस जो है वो वेंटिलेटर पर चलता रहे, आईएमएफ ने कर्जा देने की बजाय पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करार दे दिया है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब आज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव खबर के लिए मेरा चैनल जरूर देखें, और कोई भी सियासी अपडेट करंट अफेयर्स के हवाले से मेरे चैनल पे जो भी मतलब लेटेस्ट और मतलब नई खबर होगी वो मैं जरूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, आईएमएफ के हवाले से बात करते हैं। आईएमएफ ने, जिस तरह कि आपको पता है कि आईएमएफ ने मतलब पाकिस्तान को कर्जा देना था, बड़े भाग दौड़ हो रही थी और बड़ी ही जपियां पपियां चल रही थी कि आपस में कि आईएमएफ कर्जा दे रहा है और हम जा रहे हैं कर्जा लेने के लिए। इसके हवाले से एक बहुत बुरी डेवलपमेंट है, मतलब पाकिस्तान के लिए, बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए काबिल अफसोस भी है, काबिल शर्म भी है। मैं आपको पहले आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह कि आपको पता है कि कोर कमांडर मंगला हाल ही में, जनरल एमन बिलाल सफदर हाल ही में अपने ओहदे से मुस्तफी हुए। वो मुस्तफी तो हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पर वो जो मुस्तफी हुए हैं वो अभी नहीं हुए। वो 30 अप्रैल से मुस्तफी तस्वर होंगे। 30 अप्रैल तक उनको उनकी मुकम्मल एरियर्स मिलेंगे और उसके बाद उनको तमाम उनके प्रिविलेज एंड पर्क्स और तमाम वो चीजें, ज़राई जमीन, प्लॉट, ये वो जो कुछ होता है वो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जनरल एमन बिलाल सफदर जो हैं उन्होंने दानिशमंदी का सौदा किया है। ये तो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुका हूं कि वो उन पे इल्ज़ाम था कि वो उमर अयूब के बचपन के दोस्त हैं, और मफरूरी के दौर में उमर अयूब और हमाद अजहर को वो प्रोटेक्ट करते रहे हैं। प्रोटेक्ट तरह मैं थोड़ा मॉडर्न लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मतलब वो पनाह देते रहे हैं। पनाह से मुराद आप समझ गए हैं, पुलिस अगर कोई शरीफ आदमी किसी को पनाह दे दे, ये तो खैर ये भी मैं नहीं समझता कि ये किसी क्रिमिनल आदमी को, कोई किसी चोर को पनाह दे दे, पुलिस उसका जनाब माल पांडा सब कुछ उठा के ले जाती है घर से और उसको घर से दरबदर कर देती है, उसके बच्चे उठा लेती है। तो बहरहाल ये जर्नल थे, कोई बात नहीं, इन्होंने पनाह दी, इन पे इल्ज़ाम है, और फिर इन्होंने मक्का में कोई गुफ्तगू की। बहरहाल छोड़े, जो बात गई सो गई, जिस पे हम बात नहीं कर सकते उस पे कुड़ना क्या। तो कहने का मकसद ये है कि इन मतलब अपने जो हैं वो, अगर कोई इनके नजर, इनके करीब, मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में उमर अयूब को मतलब प्रोटेक्ट करना या हमाद अजहर को प्रोटेक्ट करना, मैं समझता हूं कि शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितने बड़े जुर्म में और हमारे सियासतदान और लोग मुलव्वस पाए जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो शायद नहीं, पर अगर इनकी अपनी, इनके इदारे की नज़र में ये बहुत बड़ा जुर्म था, तो फिर उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और इस इदारे के लिए छोड़े जा रहा हूँ, जो ये समझेगा कि मैंने ये सवाल उठाया है, इसका जवाब हमारा राइट है जानना।
اگر آپ دینا مناسب سمجھیں تو، نہیں تو ہمارے پہلے بھی کون سے رائٹس پورے ہو رہے ہیں، ہمارے رائٹس تو سارے پیر کی جوتی کے نیچے رونتے چلے جا رہے ہیں طاقتور لوگ جو ہیں۔ تو ابھی جناب والا میجر جنرل عاصم ملک کا ذکر کروں گا۔ میجر جنرل عاصم ملک جو ہیں یہ اس وقت جو پہلے جی او سی کوئٹہ رہ چکے ہیں، بڑی اہم پوسٹ ہے، اب وہ ایڈجٹنٹ جنرل آف پاکستان تھے، بڑی ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے یہ والی، یہ یعنی کہ پاکستان میں آرمی چیف آف جنرل سٹاف کے بعد تیسری اہم پوسٹنگ یہ ہوتی ہے۔ یہ فوج میں تمام تر ڈسپلن اور ڈسپلن کی وائلیشن اور فوج کو ڈسپلن میں لانے کے یہ انچارج مانیٹر یا نگران ہوتے ہیں یا کیپٹن ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے سادے الفاظ میں بتا رہا ہوں، فوجی زبان میں تو ایسے نہیں کہتے ان کو بطور لیفٹنٹ جنرل ترقی دے دی گئی ہے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی ایک مطلب ان کے ساتھ حق تلفی ہو چکی ہے، وہ کس نے کی تھی اور ان کو بطور لیفٹنٹ جنرل کیوں ترقی دی گئی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلے جنرل باجوہ کے دور میں نے آپ کو پچھلے بھی لاگ میں بتایا تھا کہ 12 جنرل باجوہ نے نومبر میں جانا تھا تو 12 اکتوبر کو غالباً یعنی کہ ایک ماہ قبل تقریباً انہوں نے 12 میجر جنرلز کو آؤٹ آف دی وے میں ان کی پروموشن کا نہیں کہہ رہا، یعنی کہ آرمی چیف نے آؤٹ آف دی وے، یعنی کہ جب آرمی چیف کے جانے میں مہینہ 15-20 دن رہ جائیں تو وہ اتنا بڑا سٹیپ اخلاقی طور پہ نہیں لیتا، قانونی طور پہ لے سکتا ہے، یا ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک گو میں 12 میجر جنرلز کو لیفٹننٹ جنرل بنا دیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے عاصم ملک جو ہیں وہ مطلب پروموشن کے حقدار تھے۔ ان کی جگہ جنرل باجوہ نے وہ 12 میجر جنرل جو پروموٹ کیے تھے ان میں جنرل نعمان ذکریہ کو بطور لیفٹننٹ جنرل پروموٹ کر دیا تھا۔ نعمان ذکریہ کو لیفٹننٹ جنرل پروموٹ کرنے کا اور عاصم ملک کو لیفٹننٹ جنرل پروموٹ نہ کرنے کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ نعمان ذکریہ جنرل باجوہ کے بڑے منظور نظر افسر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا یہ جنرل باجوہ کا یہ خیال تھا کہ 2025 میں جو آرمی چیف کی سلیکشن آفیسرز میں ہوگی اس میں نعمان ذکریہ کا نام سر فہرست رہے، جیسا کہ ابھی بھی ہے، میرے خیال دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے لیفٹننٹ جنرل انعام حیدر اور ایک لیفٹننٹ جنرل سید فیاض حسین شاہ شاید، تو ان کا جو ان دو لوگ جو ہیں ایک ایئر ڈیفنس سے ہیں ایک انجینئرنگ سے ہیں، یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے، تو یہ نعمان ذکریہ جو ہیں وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی کہ ٹاپ 3 میں یہ ضرور ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں معافی چاہتا ہوں، بٹ 1 پہ ہو سکتے ہیں، 4 پہ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمان ذکریہ جو ہے جنرل باجوہ نے عاصم ملک کو روک کر ان کی پروموشن روک کر نعمان ذکریہ کو پروموٹ کر دیا تھا کہ 2025 میں یہ آرمی چیف کی دوڑ میں یا آرمی چیف کی سلیکشن میں سب سے آگے ہوں۔ اب جنرل عاصم منیر نے عاصم ملک کو ان کا حق دلایا ہے اور ان کو پروموٹ کر دیا۔ اب عاصم ملک کی بیک گراؤنڈ میں اگر میں آپ کو لے جاؤں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ دلچسپ سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ باتیں یقیناً آپ نے سنی نہیں ہوں گی۔ عاصم ملک کی بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں تو عاصم ملک، پہلے میں آپ کو عاصم ملک کے بارے میں بتاؤں گا، پھر میں اگلی پروموشنز کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ نے میرا چینل جو ہے، میرا پروگرام جو ہے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کن پروموشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کیا باتیں کر رہا ہوں۔ لیفٹننٹ جنرل نعمان ذکریہ پروموٹ ہو گئے تھے، اب عاصم ملک پروموٹ ہو گئے ہیں۔ عاصم ملک جو ہیں ان کا بھی ایک رشتہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے نکلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عاصم ملک کے فادر بھی سرونگ جنرل تھے اور وہ بطور جنرل ہی ریٹائر ہوئے، پر ان کے ساتھ مس ہیپک ہوا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ عاصم ملک کے والد کا نام تھا جی جنرل لیفٹننٹ جنرل لیفٹننٹ جنرل غلام محمد ملک۔ غلام محمد ملک اور ہمایوں بنگش اور میجر
लेफ्टिनेंट जनरल कमर जवेद बाजवा के सुसर मेजर जनरल इजाज, ये तीनों आपस में क्लोज फ्रेंड्स थे। जनरल बाजवा, कमर जवेद बाजवा के जो सुसर हैं उनका नाम था मेजर जनरल इजाज। जनरल इजाज जो मेजर जनरल जो इजाज थे वो और आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद मलिक और जनरल हुमायूं बंगिश, ये कोर कमांडर लाहौर थे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस वक्त आर्मी चीफ थे वहीद काकड़, जनरल वहीद काकड़। जनरल वहीद काकड़ ने प्रमोशंस का टाइम आया तो जनरल वहीद काकड़ ने हुमायूं बंगिश को और आसिम मलिक के वालिद जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक को बतौर लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर दिया मेजर जनरल से, और जनरल बाजवा के सुसर को प्रमोट करने से इनकार कर दिया, जिस पे हुमायूं बंगिश और गुलाम मोहम्मद मलिक जो हैं अपने दोस्त की दादरसी के लिए आर्मी चीफ के हाजिर पेश हुए और उन्होंने दरखास्त की कि हजूर वाला हमारा दोस्त है और वो मतलब डिजर्व भी करता है और सीनियरिटी पे भी पूरा आता है, तो आप उसको भी प्रमोट कर दें। तो जनरल वहीद काकड़ ने बड़ा तारीखी जुमला बोला, मैं बड़ा बोल्ड जुमला शायद बोलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनरल इजाज की अहलिया कादियानी है और इस बुनियाद पर मैं उन्हें प्रमोट नहीं कर सकता, मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो हुमायूं बंगिश और जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक ने कहा कि सर वो उनकी अहलिया वो नहीं है कादियानी, तो उन्होंने कहा मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, मैं बेसलेस बातें नहीं कर रहा। तो उस पे ये दोनों दोस्त बड़े मायूस हुए, ये पहुंचे मेजर जनरल इजाज के पास और इन्होंने आपस में एक तरकीब लड़ाई। तरकीब ये लड़ाई कि तुम इस तरह करो कि तुम ना दोबारा एक निकाह करो अपनी अहलिया के साथ, अपनी बेगम के साथ, ठीक है जी। तो वो निकाह करने की नौबत क्यों आई? वो निकाह करने की नौबत इसलिए आई कि उन्होंने कहा कि तुम जब निकाह करोगे तो हम जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और जाके उन्हें कहेंगे कि ये अब उन्होंने अहलिया को मुसलमान कर लिया और दोबारा निकाह कर लिया, तो अब उन्हें प्रमोट कर दें। तो जनरल इजाज ने मनोअन तस्लीम किया उनकी बात को और ये तय पा गया कि दोबारा निकाह किया जाएगा जनरल वहीद काकड़ को चक्कर देने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है दोबारा निकाह होगा। दोबारा निकाह किस शख्सियत ने पढ़ाया, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। आजकल एक केस चल रहा है कैदी नंबर 804 इमरान खान के हवाले से, इद्दत के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, आपको पता है उस केस का। वो निकाह खान जो है गवाह, उनका नाम है मुफ्ती सईद, छतर पार्क में जिनका दारुल उलूम है। छतर पार्क इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर के फासले पर मरी के रास्ते में। तो मुफ्ती सईद का ही इंतखाब किया गया। मुफ्ती सईद ने अभी नहीं 2 निकाह किए, मुफ्ती सईद ने माजी में भी 2-2 निकाह कराए हुए हैं। मुफ्ती सईद ने जनरल बाजवा के सुसर और सास का निकाह दोबारा पढ़वाया, यानी कि शादी के शायद 20-25 साल बाद, यानी कि दूसरा निकाह पढ़वाया। इन दोनों दोस्तों ने, हुमायूं बंगिश और गुलाम मोहम्मद मलिक ने जाकर वहीद काकड़ को बताया कि हजूर उन्होंने अब उन्हें मुसलमान कर लिया और दोबारा निकाह किया है, तो ये देखें अब वो कादियानी नहीं, अब वो मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैंने आपको कहा था कि वो कादियानी है, इस बेस पे मैंने रोका था, और ये जो इसने इतनी देर छुपाया है हमारे से कि वो कादियानी है, तो मैं अब इसको प्रमोट नहीं करूंगा। तो जनरल बाजवा के जो सुसर हैं वो प्रमोट नहीं हुए थे, वो मेजर जनरल ही रिटायर हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, वो मेजर जनरल ही रिटायर्ड हुए थे। ये बड़ी एक माजी की बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है, वो आपने सुन लिया। आपको पता है जनरल बाजवा पे भी ये इल्जाम आयद होता रहा है कि वो कादियानी है, उसके पीछे वाली स्टोरी आपको समझ आ गई है ना, वो क्या है? अच्छा, अब सूरत हाल, क्योंकि बहरहाल वो तफसील जरा लंबी हो जाएगी, वो फिर कभी करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जनरल गुलाम मोहम्मद और जनरल बंगिश जो हैं, इनका अगला दौर कैसे निकला, ऐसा कैसा गुजरा इनका, वो मैं आपको बताता हूँ। एक मुस्तनसर बिल्ला के हवाले से आपने सुन रखा होगा, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला जो है, उन्होंने बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी, फरूक लगारी सदर पाकिस्तान थे, जनरल वहीद काकड़ आर्मी चीफ थे। मुस्तनसर बिल्ला ने एक बगावत की प्लानिंग तैयार की। प्लानिंग तैयार करके ये किया
کہ جب جی ایچ کیو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوگی تو جو لوگ ان کی پلاننگ میں شامل تھے وہ ادھر جا کے کو کر لیں گے، کور کمانڈرز کو، آرمی چیف کو گرفتار کر لیں گے اور ان کو ادھر نظر بند کر دیا جائے گا، اور پھر فوری طور پہ ٹروپس روانہ ہوں گے اور جا کے پرائم منسٹر کو ایوان وزیر اعظم سے اور صدر کو ایوان صدر سے گرفتار کر لیں گے۔ اور یہ بھی سن لیں، لیفٹیننٹ جنرل نام مجھے بھول گیا، عباسی، ظہیر الاسلام عباسی، جن کا تعلق مری سے ہے، ظہیر الاسلام عباسی جو ہیں ان کو مطلب پاکستان میں شریعت نافذ کر دی جائے گی، اور جنرل ظہیر عباسی جو ہیں ان کو مطلب پاکستان کا قائد، یا وہ لفظ مجھے بھول گیا، مطلب وہ نامزد کر دیا جائے گا، یعنی کہ سربراہ نامزد کر دیا جائے گا۔ جنرل عباسی جو ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھے، وہ اس وقت میجر جنرل تھے۔ اب یہ پوری پلاننگ بغاوت کی یہ تھی، جنرل عباسی بھی اس میں گرفتار ہوئے تھے، اس میں مستنصر باللہ بھی گرفتار ہوئے تھے، یہ بغاوت ناکام ہو گئی تھی، اس میں یہ لیک ہو گئی تھی، اس میں یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ جنرل عباسی نے مستنصر باللہ کا تو فیوچر ختم ہو گیا تھا، جنرل عباسی اس کے بعد رہا ہو کے لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ بھی ماشاءاللہ ہو گئے تھے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ ہو کے انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی بھی سرو کیا تھا۔ یہ وہی جنرل ظہیر الاسلام عباسی ہیں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنرل بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور جنرل عباسی، ظہیر الاسلام عباسی کا یہ خیال تھا کہ جنرل غلام محمد ملک جو ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک مذہبی رجحان رکھتے ہیں، تو ان کو مطلب ٹیک اوور کے بعد آرمی چیف کا عہدہ سونپ دیا جائے گا۔ اس لیے جنرل غلام محمد جو ہیں وہ بھی اس وقت گرفتار ہو گئے تھے، اور اب اس وقت گرفتار ہو گئے تھے، پھر رہا ہو گئے تھے، ابھی وہ حشاش بشاش ہیں، موجود ہیں، اور یہ جنرل عاصم ملک کے والد ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ نعمان ذکریہ کو پرموٹ کیوں کروایا جنرل باجوہ نے عاصم ملک کی کا حق تلفی کر کے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ریلیشن شپ اور سٹرونگ ریلیشن شپ بنتا تھا ان کے سسر کا اور جنرل باجوہ کا، تو شاید وہ بذریعہ غلام محمد ملک کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سے بنتا تھا۔ عاصم ملک کو جناب تعینات کر دیا گیا ہے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر کی جگہ کور کمانڈر منگلا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دی۔ اب میں آپ کو اگلی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اگلی ڈیٹیل یہ ہے کہ میجر جنرل عمر بخاری، یہ 22 بلوچستان ریجمنٹ سے ہیں، 84 لانگ کورس سے ہیں، یہ ایجنٹن جنرل آف پاکستان تعینات ہیں تھے، اب تو خیر پرموٹ ہو گئے، تو یہ بھی فوج میں بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ معافی چاہتا ہوں، یہ میں نے عاصم ملک کے متعلق کہا تھا کہ وہ اس عہدے پہ فائز ہیں، پر وہ اس عہدے پہ فائز نہیں تھے، معافی چاہتا ہوں۔ یہ مطلب عمر بخاری جو ہیں وہ اس عہدے پہ فائز تھے، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے تھے، اور عمر بخاری کا اصل تعارف یہ ہے کہ کاکول اکیڈمی میں بھی انہوں نے سرو کیا، پر اصل تعارف یہ ہے کہ یہ ڈی جی رینجر، جب میجر جنرل تھے تو ڈی جی رینجر کراچی تھے۔ ڈی جی رینجر کراچی بطور یہ وہی وقت تھا جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کراچی تشریف لے گئے تھے، تو مریم نواز ہماری ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھیں کیپٹن صفدر، اور رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آئی جی سندھ کو یہ فورس کیا گیا تھا کہ آپ جا کے ان کو گرفتار کریں، ان کے انکار پر آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ اس وقت ڈی جی رینجرز سندھ تھے، یعنی کہ کراچی تھے۔ عمر بخاری اور مریم نواز کی یعنی کہ آپس میں اس طرح مطلب ایک ڈور جو ہے وہ بندی ہوئی ہے کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے میں۔ عمر بخاری جناب لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ ہونے کے بعد عمر بخاری کو تعینات کر دیا گیا ہے ان کی جگہ، نہیں میں معافی چاہتا ہوں، وہ وہی تھے جنرل عاصم ملک وہیں تعینات ہے، ایجنٹن جنرل ہی تھے۔ اب ان کو عمر بخاری کو ان کی جگہ تعینات کر دیا گیا ہے، تو یہ بڑی اہم پوسٹنگ ہے، اور فوج میں تیسری بڑی پوسٹنگ اس کو کہی جاتی ہے،
اور اس پوسٹنگ کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو حالات یہ ہیں کہ مطلب یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جنرل ایمن بلال صفدر، جنرل آصف غفور پریزیڈنٹ این ڈی یو، اور سابق کور کمانڈر لاہور جنرل سلمان فیاض غنی، یہ تینوں آپس میں بیسٹ فرینڈ ہیں. یہ تینوں جو بیسٹ فرینڈ ہیں، یہ ان میں جو فیاض سلمان غنی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے واقعے کے بعد سے لاپتہ ہیں. وہ لاپتہ نہیں ہیں، وہ جناب اس وقت لاہور سرور روڈ پہ اپنے پرائیویٹ بنگلے میں رہ رہے ہیں اور ہنسی خوشی اپنے لواکین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، انہیں بھی جبری ریٹائر نہیں کیا گیا، انہیں بھی تمام مرات جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اس کے علاوہ آصف غفور کے حوالے سے آج کل یہ بات زبان زد عام ہے کہ ان کو بھی فورس کیا جا رہا ہے، ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی مستعفی ہو جائیں. پر آصف غفور نے کوئی درخواست کی ہے شاید کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میری تھوڑی سی مدت ملازمت رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرنے دیا جائے. تو مقصد یہ کہ یہ میں نے آپ کو فوج میں اہم تبدیلیوں کے حوالے سے اور فوج میں مطلب وابستگی کے حوالے سے میں نے آپ کو اہم خبریں دی ہیں. جو میں نے غلطیاں ایک دو کی ہیں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ایک وفد آیا تھا پاکستان بہت خوش تھا کہ آئی ایم ایف کے وفد کو انہوں نے پورا بریف کر کے اور خوش باش امریکہ بھیج دیا. آئی ایم ایف کے وفد نے جا کے حرکت یہ جناب والا کی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. وہ اس طرح کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی آگے گزر چکے ہیں. مثال کے طور پہ جس میں یہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، جس میں معاشرت تباہ ہے، جس میں جمہوریت کا نام و نشان نہیں ہے، جس میں انٹرنیشنل ایئر لائنز تو دور کی بات، نیشنل ایئر لائنز بھی جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر پا رہی، جس میں جو ہے فوج جو ہیں ان کی بھی آپس میں لڑائی جا رہی ہے اور سیاستدان بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. اور کئی ایسا ملک بھی ہیں جس میں پورے کے پورے شہر تباہ ہو چکے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ نمبر 1 پہ عراق ہے. عراق اس فہرست میں ہے، اس فہرست میں شام ہے، اس فہرست میں یمن ہے، اس فہرست میں صومالیہ ہے، اس فہرست میں سوڈان ہے، اور 6 نمبر پاکستان کا آ گیا ہے. نہیں کہ ایسی مطلب سب تو مطلب تھلے آئے ہیں کہ مطلب کوئی نہیں 5 جوتے ہیں، انج نہیں ہے. اصل میں یہ 5 پہلے تھے، 6 ہمیں بھی ڈال دیا گیا. میرا خیال اس کی گنتی نیچے سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بیل آؤٹ بجٹ جو ہے وہ قرض منظور کرتا ہے یا کیا پھر ہمارے پہ قدغن لگاتا ہے، کیا شرائط کڑی رکھتا ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کو جس لسٹ میں شامل کر دیا ہے وہ لسٹ تو شاید قابل شرم ہی ہے، قابل فخر تو بالکل بھی نہیں ہے. تو ناظرین، یہ میرا پورا پروگرام آپ نے دیکھا. جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کی میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو نئے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.